یہ گردنیں کٹتی رہے گی۔ اور تو اور ہمارے بزرگ پھانسی کے پھندے کی طرف جاتے ہوئے بھی حضور کی نعت لکھ رہے تھے، پڑھ نہیں رہے تھے۔ جب انگریز یہاں آیا نا 1857 میں، آج ہمارے لوگ، ہمارے بچے نادان ہیں، ان کو بہتر ہے کہ ان شیروں کو سکھا دیں رم آہو۔ اقبال کہتا ہے، قلندر لاہوری کہتا ہے، بہتر ہے ان شیروں کو سکھا دیں رم آہو، باقی نہ رہے شیر کی شیری کا فسانہ۔ اقبال کہتا ہے کہ ان بچوں کو گڈیاں پتنگ سکھاؤ، ڈور دکھا، انہوں کو یہ نہیں بتانا کہ خالد بن ولید کے ہاتھ میں جنگ موتا میں 12 تلواریں ٹوٹ گئی، ان کو یہ بات نہیں بتانی۔ یہ بتاؤ گے تو پھر تو ہر مسلمان خالد بن ولید کے قدم پر چلنے کی کوشش کرے گا۔ ان کو یہ نہیں بتانا کہ جناب صحابی کے سینے پر تیر لگا اور خون نکلا تو انہوں نے یہ نہیں کہا مر گیا میرے بچوں کا کیا بنے گا، فرمایا فزت برب الکعبۃ، خدا دی قسم ہے میں تے بازی جت گیا۔ سمجھ آئی نا بات؟ یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سرائی، دو عالم سے کرتی ہے بے گانا دل کو۔ تہ بند مدہ ہوا ہے حضرت مصعب بن عمیر نے، تہ بند۔ میں اور آپ خوش نصیب ہیں اگر اسلام کے لیے ہمیں اللہ نے کوئی توفیق دے دی ہے۔ میں نے اور آپ نے اسلام کو کیا دیا ہے یا دینا ہے؟ تہ بند صرف باندھا ہوا ہے، میدان احد کی طرف جا رہے ہیں، کپڑے بھی پورے کوئی نہیں۔ اور مصعب بن عمیر کی یہ حالت دیکھ کر تو حضور رو پڑے، فرمایا یہ وہی مصعب بن عمیر ہے جو اسلام لانے سے پہلے 400 درہم کا سوٹ پہنا کرتا تھا اور جس گلی سے گزر جاتا خوشبو آتی۔ آج اللہ رسول کی محبت میں کہاں جا پہنچا ہے؟ یہ بات میدان احد کی طرف جا رہے ہیں، صرف تہ بند باندھا ہے۔ تو حضور سے اتنا بھی سوال نہیں کیا، حضور اسلام نے ہمیں کیا دیا ہے؟ پہلے کپڑے بھی اتار لیے۔ اقبال کہتا ہے دو عالم سے کرتی ہے بے گانا دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، کیا تو نے صحرا نشینوں کو یکتا، خبر میں نظر میں آذان سحر میں، طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو، وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں، نہ اس دھرتی پیدا کیتا ہے نہ جان نہ ساراں ورگا، اور نہ کوئی ہویا اور نہ کوئی ہوسی نہ چاراں یاراں ورگا۔ میں چلتے چلتے غازی تک آنا ہے، میں نے جو آیت پڑھی ہے اس کا معنی یہ ہے۔ آج لوگ بڑے سنجیدہ ہوتے ہیں، بدل دیا رخ مشرق کو تو نے اے مغرب، تیری ہوا سے بچائے خدا زمانے کو، وہ اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پر تھے، روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور، بیکاریوں میں خاریوں عریانیوں افلاس، کیا کم ہے فرنگی مدنیت کے فتوحات، یہ علم یہ حکمت یہ تدبر یہ حکومت، پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات۔ علامہ کہتے ہیں میں نے بڑی دنیا پھری، مجھے سیدھا کوئی نہیں کر سکا، محبت رسول مجھے سیدھا کر گئی۔ با خدا در پردہ گویم بات گویم آشکار، یا رسول اللہ پنہاں تو پیدا من۔ اقبال کہتا ہے یا رسول اللہ سے تو پردے میں بات کرتا ہوں، آپ سے آمنے سامنے بات کرتا ہوں۔ وہ اقبال تو حج پر بھی نہیں گیا، حضور سے آمنے سامنے کیسے باتیں کرتا ہے تو؟ اقبال کہتا ہے ہو نہ یہ نام تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، اور چمن دہر میں بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، اور بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ علامہ یہ خیمہ افلاک کسی کی محنت سے کھڑا ہے، کسی کی دینداری سے کھڑا ہے، کسی کی نمازوں سے کھڑا ہے، کسی کے مدرسے سے کھڑا ہے، کسی کے سجدوں سے کھڑا ہے، کسی کی تبلیغ سے کھڑا ہے۔ اقبال کہتا ہے نہیں نہیں، یہ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، اور نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ علامہ لوگ کہتے ہیں حضور حاضر و ناظر نہیں ہے، تو مسئلہ حل کر دے یہ مولویوں کے جھگڑے ختم ہو جائیں۔ مولوی کہتے ہیں حضور حاضر ناظر نہیں، تو مفکر اسلام ہے، مصور پاکستان ہے، تیرے پاکستان میں تو یہ جھگڑا کم از کم ختم ہونا چاہیے، تو بتا تیرا عقیدہ کیا ہے، حضور حاضر و ناظر ہیں کہ نہیں؟ اقبال کہتا ہے دشت میں کوثار میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں۔
اتنے میں بڑے مفکر دی گل کی تھی، ڈھلا جا نعرہ چنگا جا لاؤ، اس طرح نہیں۔ میں مولویوں کی تو گل ہی نہیں کی تھی تاکہ کوئی گل نہ کرے جی مولوی برات مولوی باتیں کر رہا تھا، میں مولوی کی بات ہی نہیں کر رہا، میں تو کلندر لاہوری کی بات کر رہا ہوں جو مصور پاکستان ہے۔ اقبال تو دس حضور دی امت کس طریقے سے پھر دوبارہ اوپر آ سکتی ہے؟ کہتا ہے زاں کی ملت را حیات از عشق اوست اور برگو ساز کائنات از عشق اوست، رو را جز عشق او آرام نیست، عشق او روزیست پورا شام نیست۔ اقبال کہتا ہے اگر حضور کی امت چاہتی ہے کہ دوبارہ ہم زندہ رہیں تو محبت رسول کے بغیر یہ زندہ نہیں رہ سکتے۔ اقبال کہتا ہے روح ہو بلالی، ابو لابی روح نہ ہو، بلالی روح ہو، ابو ہریرہ والی روح ہو، سعد بن ابی وقاص والی روح ہو، ابو عبیدہ بن جراح والی روح ہو، اور خالد بن ولید والی روح ہو کہ رومیوں کی طرف جا رہے ہیں۔ رومیوں نے کہا یار تم پاگل لیے پھرتے ہو، جس نبی کا تم نے کلمہ پڑھا اس کو کوئی تعارف تو کراؤ، وہ تمہارا نبی تھا کیسے؟ تو خالد بن ولید نے فرمایا یار گل تو بڑی لمبی ہے، میں تینوں ایک تو حرف دسنا ساڈا نبی کیوں جیسے۔ انہوں نے کہا دسو تہاڈا نبی جنہاں دا نام دا کلمہ پڑھ کے 40,000 دا بندے جا وڑدے ہو، دریاواں وچ گھوڑے سمندراں وچ پا دیندے ہو، کند تلواراں نال جا کے میدان وچ چلے جاندے ہو، اے کوئی دسو تے صحیح ہو نبی نے تہاڈے ہے سنشان کیوں جئی؟ آپ نے فرمایا گل بڑی لمبی، سن لے ایک گل، المرسل علی قدر المرسل، وہ تو بھیجنے والے کی شان بن کر آئے تھے۔ اور اسی بات کا پیر میر علی شاہ صاحب نے ترجمہ کیا، الطیف سرا من طلعتہ وشذب بدا من وفرتہ فسکرت ہونا من نظرتہ، نینا دیاں فوجاں جد چڑیاں، دو ابرو کوس مثال دسن، جے تو نوکے میادے تیر چھٹن، لباں سرخ آنکھاں کے لال یمن، چٹے دند موتیاں ہن لڑیاں۔ یہ خالد بن ولید کا اگلی جو پیر صاحب کا شعر ہے نا نعت کا، یہ خالد بن ولید کے فرمان کا ترجمہ ہے۔ اس صورت نو میں جان آکھاں، جانان کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنی۔ اس شان تو شانہ سب بڑیاں، یہ صورت ہے بے صورت تھی۔ حضرت عبداللہ بن رواح حضور کے درباری شاعر کہتے ہیں لو لم یکن فیہ آیات مبینہ کانت بدیہتہ تغنی عن الخبر، فرماؤ میرے محبوب کے غلاموں تم نے تو حضور کا چہرہ نہیں دیکھا، ہم نے دیکھا ہے، تو بتائیں جی عبداللہ بن رواح حضور کا چہرہ کیسا تھا؟ فرمایا کمال ہے، اگر حضور اپنی صداقت کے لیے کوئی معجزہ لے کر نہ آتے تو حضور کی صداقت کے لیے حضور کا چہرہ ہی کافی تھا۔ اس صورت نو میں جان آکھاں، جانان کے جانے آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بڑی۔ اے بے صورت تھی، بے صورت ظاہر صورت تھی، بے رنگ دسے اس مورتی وچ وحدت پھٹیاں جد گھڑیاں، یہ صورت شالا پیش نظر، اکھ بند دی دیرے لگ پتے جان گے۔ ہاں حضور دے ذکر روک دیو، ورفعنا لک ذکرک۔ ہاں اے پوچھ پہلا اے نہیں ہونا کہ تو کیڑے مسلک نال تیرا تعلق سی تے تو کی کردا سی۔ اسی تے لوگاں نو نہیں کہندے بھئی ساڈے مسلک والا آؤ تے ساڈی منو، اسی کہندے ہیں حضور دے غلام بنو۔ آج کان اکھ بند ہون دی دیر ہے، فرشتے نے یہ پوچھنا ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، دسو اس نبی نال کتنی وفا کیتی ہے؟ میں تے ساری زندگی کہتا رہا حضور درود نہیں پڑھنا چاہیے، فلاں نہیں کرنا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت فرماندے ہیں جب ساڑھے کو پوچھن گے نا یہ کون ہے تو ہم کہیں گے کہ ان کے بارے میں پوچھتے ہو؟ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، اور باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب پناہی سے ہیں بھئی، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے۔ اور قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، اور گر فرشتے سر اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ پائے مصطفیٰ سے اے فرشتوں میں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔
ہما پیغمبراں در جستجو خدا داند کہ تو در چے مکانی. حضور کے بارے میں باتیں کرتے ہو. مولانا جامی فرماتے ہیں جس مکان جس جگہ پر حضور گئے اس جگہ کا کسی کو آج تک نہ پتہ چل سکا حضور کہاں تک گئے. پوچھتے کیا ہو عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کے یوں, کیف کے پر جہاں جلیں کوئی کیا بتائے کہ یوں, اور کسرے تنا کے راز میں عقلیں تو گم ہیں جیسی ہیں, روح قدس سے پوچھئے تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں. عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے, جانے مراد اب کدھر آئے تیرا مقام. آج اس محبوب سے وفا کرو, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے. شفیع و حاکم و مختار مان ان کو دنیا میں, شفیع و حاکم و مختار مان ان کو دنیا میں. قیامت میں یہ سب کچھ دیکھ کر مانا تو کیا مانا, آج لے ان کی پناہ, آج حضور کی شان مانو. قیامت کے دن فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم معاشر کا کہ شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. اس لیے میں جو بات چھیڑی ہے نا, صحابہ بڑے لوگ آج سنجیدہ ہیں, حضور پر درود پڑھنے کے لیے بھی بڑی سنجیدگی لوگ اختیار کرتے ہیں. جب حضور کا نام آئے تو انگوٹھے چومنے کے لیے بھی بڑے سنجیدہ ہو جاتے ہیں. یہ تجھے پتہ چلے گا تیری سنجیدگی کا قیامت کے دن جب حضور حوض کوثر پر کھڑے ہوں گے اور تو پیاسا جائے گا وہاں, تو حضور نے پوچھ لیا کہ تو تھا جو میرے علم کو تولتا تھا. سمجھ آ گئی بات جی, سمجھ آ رہی بات میری, سبحان اللہ جی, بات سمجھ آ رہی جی. اساں رسول اللہ دے در دا کھاندے جی ہاں, تے کتا وہ ہوندا ہے جڑا مالک دے گھر دا پہرا دے, وہ نہیں ہوندا جڑا چور آون تے سو جائے. اب تو نہ رو کہ غنی کی عادت سگ بگڑ گئی, پہلے ہی میرے کریم لقمہ تر کھلائے کیوں. اے مولانا محمد علی صاحب دی ہے سارا کچھ روحانیت, وہ جڑے باہروں نعرے لا رہے ہیں یہ انہاں دی باتاں, اور جڑے تسی انہاں دے ساتھی ہو, اور واقعہ نہیں روحانی محفل ہے, اس میں ایسی کوئی بات یہ ہے کہ امتی ہو کر اس کو پریشانی ہو حضور کے شان کی اور اس کو سمجھ ہی نہ آئے, اور وہ جناب کسی اور دھیان میں بیٹھا ہو, تو ہمارا اس سے غرض نہیں ہے. میں تو اس سے خطاب ہی نہیں کرتا جو نمبر 2 قسم کا بندہ ہو اور جناب ہر طرف چل جاتا ہو. جو ہوتا ہے حضور کا غلام, اس کے سامنے کوئی بھی آ جائے, انہیں کہا چھوڑ پرے, مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں 2 قدم. حضرت زید بن حارثہ کو چچا اور بھائی لینے کے لیے آئے, جو واپس چلو تمہارے باپ بھی ہے ماں بھی ہے. انہوں نے کہا نہیں, مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں 2 قدم, کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر. انہوں نے کہا در رسول نہیں چھوڑا جاتا. 1,24,000 صحابہ وچوں اللہ نے پھر نام ہی حضرت زید دا قرآن وچ رکھیا. فرمایا در نہیں چھوڑیا, ماں پیو نو چھڈے, اسی قیامت تک قرآن دی تلاوت تیرا نام بنا دیتا ہے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. حضور نال وفا کر کے تے ویکھیا. 10 سالہ بچے حضرت طلحہ بن برا, 10 سالہ. ہمارے 10 سالہ بچوں کو کلمہ بھی نہیں آتا. کیوں نہیں آتا؟ کہ گھر سے ہے, بیٹے بھی تو ایسی ہیں. 10 سالہ بچے, یا ایک روایت میں 12 سال, حضور کی بارگاہ میں آئے اور حضور کے ہاتھ پاؤں چومے. 10 سالہ بچے نے, ظاہر ہے ماں باپ نے تربیت کی ہے تو چومے ہے نا. ماں باپ نے گھر کبھی بتایا ہی نہیں بچوں کو, تو بچوں کو بیچاروں کا کیا قصور ہے. 10 سالہ بچے نے حضور کے ہاتھ اور پاؤں چومے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کیوں چومے؟ کہا جی مجھے آپ سے بڑا پیار ہے. حضور نے فرمایا پیار ہے؟ کہا جی. فرمایا فذهب اقتل اباک, فرمایا جاؤ اور جا کر اپنے باپ کو قتل کر دو. 10 سالہ بچہ پاؤں ہاتھ چوم کر اس کو آگے صلہ کیا مل رہا ہے, جاؤ باپ کو قتل کر دو. اب تو آپ کو اور مجھے پریشان نہیں ہونا چاہیے, محب جانے یا محبوب جانے. آگے دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے. وہ میں نے اس لیے ان کو پڑھائی تھی نعت دوبارہ کہ ملتا ہے کیا کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ. کرتے ہیں مالا مال ذرا, تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ, ہزارہ رنگاں وچ رنگیندے محمد, تو آتے سے. حضرت طلحہ بن برا, صحابہ کہتے ہیں انہوں نے چھلانگ لگائی اور تلوار لے کر دوڑ پڑے. کہا جی یہ تو کام ہی کوئی نہیں باپ کو مارنا, ایسے دوڑے.
جب آگے گیا تو حضور نے بلا لیا، فرمایا واپس آ جاؤ، میں باپوں کو مروانے کے لیے تو نہیں نہ آیا، میں تو ان کی عزت بتانے کے لیے آیا ہوں۔ ملتا ہے کیا کیا اب دیکھیں گا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ چھوٹے بچے بیمار ہو گئے، چھوٹے بچے، نبی علیہ السلام ان کے گھر صبح جا رہے ہیں شام جا رہے ہیں، صبح جا رہے ہیں شام جا رہے ہیں، ان کی تیمارداری کرتے ہیں، فرماتے ہیں طلحہ سناؤ طبیعت کا کیا حال ہے؟ صبح جا رہے ہیں شام جا رہے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضرت طلحہ نے یہ دعا کی کہ جان عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ حضور کا تیار جس گلی سے گزر جائیں تو حضور صبح شام جا رہے ہیں، کوئی یہ معمولی بات تھوڑی۔ اب جو میں بات اگلی کرنے لگا ہوں نا، یہی مسلمانوں کا جب تک دستور رہا نا، میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ۔ بھائی چھوڑ دیں یار، وہ معذور ہے، اس کو چھوڑ دیں، اس کو جو کرنے دیں، وہ معذور جو ہو۔ آپ میری طرف توجہ کریں۔ ایک شام امام الانبیاء ان کے گھر گئے تو ان کے ابا جی کو حضور نے فرمایا کہ آج طلحہ کی آخری رات ہے، طلحہ نے فوت ہو جانا ہے، جب یہ فوت ہو جائے نا تو مجھے جنازے کے لیے بلانا ہے، جنازہ میں خود پڑھاؤں گا۔ اس میں بھی راز ہے، وہ یہاں مجمع میں بیان کرنے کا نہیں ہے کہ وہ کیوں دنیا سے چلے گئے، اس میں بھی راز ہے، محدثین نے اس پر بات کی ہے۔ جب حضور علیہ السلام ان کے گھر سے نکلے نا تو حضرت طلحہ نے اپنے باپ کو فرمایا کہ عرض کی کہ ابا جی حضور نے کیا فرمایا ہے؟ نے کہا جی نبی علیہ السلام نے فرمایا طلحہ آج فوت ہو جائے گا تو جنازے کے لیے مجھے بلانا ہے۔ تو حضرت طلحہ نے اپنے ابا جی کو کہا کہ حضور تو فرما گئے جنازے کے لیے بلانا ہے، لیکن جب میں مر جاؤں تو حضور کو بلانا نہیں ہے۔ یہ جو میں بات کرنے لگا ہوں نا، جب تک مسلمانوں میں یہ محبت اور الفت رہی، حضور کی عزت و ناموس کے اتنے محافظ رہے تو پوری دنیا میں چھائے رہے، اور جب انہوں نے محبوب کے مقام کو تولنا چاہا تو آج دیکھ لو دنیا میں ہمارا جو کچھ ہو رہا ہے۔ جاتے ہوئے چھوٹے سے بچے کو بھی حضور کی ناموس کا خیال ہے۔ اب اس بچے کو یہ کس نے بتائی؟ گھر میں تربیت ہوئی نا کہ ساری دنیا چلی جائے لیکن حضور کی طرف انگلی کوئی نہ اٹھائے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے کہا رسول اللہ کو نہیں بلانا میرے جنازے کے لیے، تو ابا جی نے کہا کہ حضور تو فرما گئے۔ تو حضرت طلحہ نے جو بات کی وہ میری پوری تقریر کا خلاصہ یہ جملہ ہے۔ عرض کی ابا جی جب رسول اللہ میرا جنازہ پڑھانے کے لیے آئیں گے نا تو جن گلیوں سے حضور نے گزر کر آنا ہے ان گلیوں میں یہودیوں کے گھر ہیں، یہ نہ ہو کہ حضور رات کی تاریکی میں آئیں، کوئی یہودی چھپ کر حضور کو دکھ نہ دے، مجھے حضور کے جنازے کے بغیر دفن کر دینا، قیامت تک حضور کی امتی یہ نہ کہیں طلحہ تیرے جنازے کی وجہ سے حضور کو دکھ پہنچا، تو نہ ہی مرتا۔ یہ میں جملہ نہیں سننا چاہتا، مجھے حضور کے جنازے کے بغیر ہی پڑے بغیر دفن کر دینا۔ مالکوں کا اگر قبولیت ہوئی تو پھر مالک پہنچ آئیں گے صبح، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو آجو کرے کوئی دل سے۔ حضرت طلحہ کو رات دفن کر دیا گیا۔ توجہ، یہاں باتیں ہی نہیں مکتی۔ ایسے دو آدمی بیٹھ جائیں، الصلوۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ نہیں پڑھنا چاہیے، اچھا جی نہیں پڑھنا چاہیے، کھڑے ہو کے سلام نہیں پڑھنا چاہیے۔ جن کو ساری عمر ابھی یہ نہیں پتہ چل سکا کہ حضور کا مقام کیا ہے، انہوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ قبر میں حضور کو کیسے پہچانیں گے؟ دنیا میں جو حضور کو نہیں نہ پہچان سکا، قبر میں نہیں کہے گا ہے ہاتھ اللہ آدری، میں تو جانتا ہی نہیں یہ کون ہوں، کون ہے۔ اگر قبر میں حضور کو پہچاننا ہے اور حشر میں حضور کی شفاعت لینی ہے، حوض کوثر پر حضور سے جام پینا ہے، تو پھر دنیا میں حضور کے سامنے سر جھکا کے رہنا ہے۔ ہاں سمجھے؟ کلمہ بھی سیدھا نہیں آتا اور باتیں امام الانبیاء کے بارے میں، جہاں سانس لینا بھی جرم ہے اونچا۔ بات سمجھ آ رہی؟ حضرت طلحہ بن عبید اللہ جب حضور علیہ تو اقبال نے ایسے بات نہیں کی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اب لوح و قلم ملنے لگا ہے، ان کو دیکھیں کیا مل رہا ہے۔ 10 سالہ بچے، یار بچہ بھی 10 سالہ ہوئے نا تے وفا رسول اللہ نال کرے تے انہوں وہ کچھ ملتا ہے جڑا بڑے نو بھی نہیں ملتا۔ بچہ ہوگا جی غلوب کرتے ہیں، یہ مولانا نے 4 لائٹیں لگا دی،
کہتے ہیں جی بس یہ بہت زیادہ خرچہ ہو گیا، اگر یہ کسی بیوہ کی شادی کر دی جاتی، کسی بچی کے جہیز دے دیا جاتا تو کتنا اچھا کام ہوتا۔ اس پر بھی ہمارے پاس دلائل موجود ہیں۔ حضرت کعب بن زہیر کو حضور نے اپنی چادر دی، انہوں نے نعت پڑھی، وہ شعر لمبے ہیں، بہت لمبے، انہوں نے پورا ایک قصیدہ لکھا بانت سعاد حضور کے لیے، حضور نے ان کو چادر دی۔ جب حضرت امیر معاویہ کا دور آیا نا تو آپ نے حضرت کعب بن زہیر کو کہا کہ 10,000 روپے لے لو، یہ چادر رسول اللہ کی دے دو۔ اب وہ نسبت کو ہٹا کر میں بات کرنے لگا ہوں، مارکیٹ میں اس کی چادر کی کتنی قیمت ہوگی؟ 100-200۔ امیر معاویہ کتنا خرید رہے ہیں؟ کعب بن زہیر نے کہا یہ چادر میں نہیں دیتا۔ جب آپ دنیا سے چلے گئے تو آپ نے ان کی اولاد سے 20,000 درہم کی وہ چادر خریدی۔ تو امیر معاویہ پر خود صحابی ہیں اور کسی صحابی نے فتویٰ نہیں لگایا کہ یہ فضول خرچی کیوں کر رہے ہو؟ اس کا جواب قیامت تک کوئی نہیں دے سکتا، اس کا حدیث کا کوئی جواب دے ہمیں۔ امیر معاویہ خود صحابی ہیں اور 100 روپے کی چادر کو 10,000 خرچ کر رہے ہیں، یہ فضول خرچی نہیں؟ کئی شادیاں ہو سکتی تھی بچیوں کی، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ یہ چادر عام نہیں ہے، اس کی نسبت امام الانبیاء سے۔ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ؟ سمجھ آئی؟ 100 والی چادر کو 20,000 کی کون خریدتا ہے؟ یہ نسبت کو خریدا جا رہا ہے۔ ایسا حج زحمت پہ جا کے سوا کچھ بھی نہیں، عشق اگر محکم نہ ہو احمد مختار کے ساتھ۔ یہ 4 لائٹوں بھی لوگوں کو پریشان کر جاتی ہیں، کوئی بات نہیں، اپنی اپنی قسمت کی بات ہے، اپنی اپنی قسمت کی بات ہے، ہم کسی کی قسمت نہیں بدل سکتے۔ حافظ شیرازی کہتا ہے حد حق عشق احمد بندگانے چیدہ خدرا۔ حافظ شیرازی کہتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی محبت ہر ایک کو نہیں دیتا، بلکہ چن چن کر دیتا ہے، چلا میرے نبی نال پیار کر۔ اور ہمارے بزرگ یہ فرماتے ہیں، مولانا محمد علی صاحب نے خود یہ محفل منعقد نہیں کی، نہ ان کے بس میں یہ بات ہے۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ بندہ مومن بعد میں حضور کی تعریف کرتا ہے، پہلے اس بندے کا ذکر حضور کی بارگاہ میں ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میرا فلاں غلام ہے، بندہ بعد میں حضور کا ذکر کرتا ہے۔ ملتا ہے کیا کیا، ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ، اور کرتے ہیں مالا مال۔ حضرت طلحہ بن براق حضور ان کی قبر پر گئے، کیا ملتا ہے؟ تو صحابہ کے بارے میں منقول ہے، میں نے جو پڑھا ہے علماء سے سنا ہے، اگر کوئی ہمیں اور بتائے گا تو ماننے والے ہیں، ہم تو ماننے والے ہیں، ہمارا تو جھگڑا ہی کوئی نہیں۔ ہم تو کہتے ہیں آؤ حضور کی بار، آؤ انہیں مانا انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، آؤ۔ 2 صحابہ کے لیے یہ بات ہے جو روایات میں موجود ہے۔ ایک سعد بن معاذ ہیں جو 33 سال غزوہ خندق کے موقع پر تیر لگا ان کو، یہاں یہ رگ کٹ گئی، اور بڑے حسین و جمیل، 33 سال عمر، اور اتنے با کردار اپنے قبیلے کے کہ جب صبح آپ نے اسلام قبول کیا تو شام تک بچے بوڑھے مرد خواتین سعد بن معاذ کو دیکھ کر سارے مسلمان ہو گئے تھے۔ یہاں 33 سالہ جوان کا کردار آپ دیکھ سکتے ہیں، تو وہ صحابی رسول کا کردار دیکھیں، اسلام سے پہلے بھی کردار اتنا ہے۔ 33 سال کی عمر میں تیر لگ گیا، اور یہ وہ سعد بن معاذ ہیں جو میدان بدر کی طرف جاتے ہوئے، جو منافق ہوتے ہیں نا وہ تو امام الانبیاء کے ساتھ 3 میل بھی نہ چل سکتے۔ غزوہ احد شریف 3 میل ہے مدینہ منورہ سے، مقام شوط سے عبداللہ ابن ابی واپس آ گیا، اور جو غلام تھے حضرت قتادہ تے آنکھ اگے پیش کر دیتی تیر دے، انہیں کہا تو تیر ایتھے لگ سکتا ہے، امام الانبیاء تک نہیں جا سکتا۔ حضرت ابو دجانہ حضور پر ایسے جھک گئے، تیر اپنے جسم پر کھا رہے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے دونوں دانت حضور کے لیے توڑوا دیے سامنے والے۔ وہ خود جو آپ نے پہنا تھا نا، انہوں نے ایک پتھر مارا، وہ ایسے اس کی کڑیاں دھس گئیں حضور کے اس کے جسم مبارک پر۔ صحابہ ہاتھ لگاتے ہیں، درد ہوتا ہے۔ صدیق اکبر آئے، انہوں نے کہا جی میں دانتوں سے لگاتا ہوں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کہنے لگے یہ صدیق ہر مسئلے میں سبقت لے جاتا ہے، کوئی ہمیں بھی خدمت کرنے دے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح آ گیا ہے، انہوں نے زور لگایا، دانتوں سے ایک دانت ٹوٹ گیا، خون جاری ہے۔ یہ نہیں کہا دیکھو جی دانت ٹوٹ گیا، پھر دوسری تو زور لگایا، یہ دانت بھی ٹوٹ گیا۔ تو یہ دانت نہ ہو تو انسان کیسے لگتا ہے؟ عجیب نہیں منہ لگتا؟ لیکن حضور پر قربان ہوئے صحابہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جب ابو عبیدہ بن جراح کے دانت تھے اس وقت اتنے خوبصورت نہیں تھے، جب دانت ٹوٹ خوبصورت ہو گئے۔ ملتا ہے کیا کیا،
ایک بار مدینے میں جا کے دے کرتے ہیں مالا مال. یہ بھی کدی سنیا ہے دند نہ ہون تے بندہ اور سونا ہوئے, یہ تو بندہ عجیب لگتا ہے, لیکن نہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں جیڑا حضور دیا نعتاں پڑھتے حضور فرمایا لا یفدد اللہ وفاقہ, اوے اللہ تیرے منہ نو سلامت رکھے. ایتھے منہ بند کیتے جائیں جی ہم تو تعریف نہیں کرتے, تیرے مس میں بھی نہیں ہے تعریف کرنا. ہاں تو تعریف کرے کیسے, ادھر سے اجازت جو نہیں ہے تجھے تعریف کرنے کی. ہاں تعریف تو یہ کریں گے جو بیٹھے ہیں جناب, چہرے چمک رہے ہیں, کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہے, بلکہ یہ کہیں گے مولانا کہ کمال ہے جی, آپ ساری رات میں کرنی نہیں ہے تقریر ساری رات میں تو سب شان ہو جاؤ. کرتے ہیں مالا مال ایک بار مدینے میں جا کے دے. لو جی دو صحابہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان بدر کی طرف جاتے ہوئے, منافق نہیں چل سکتا 3 میل بھی, ایک گل یاد رکھو, انہوں تو بس ہی کوئی نہیں, انہیں منیا ہی کوئی نہیں. تے جیڑا رسول اللہ دا غلام ہوئے میدان بدر دی طرف جاندے ہیں, حضرت سعد بن معاذ عرض کی تھی حضور بدر تو یہ کھڑا ہے, حکم دے ہم گھوڑے سمندروں میں ڈال دیں گے. اور صحابہ گل نہیں کی تھی, حضرت عمر دے زمانے عقبہ بن نافع صحابی دی قیادت ہے, صحابہ واقعی گھوڑے سمندروں میں پا دیتے. دشت اقبال بولے کہندا دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, اور بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. اے بحر ظلمات, گھوڑے مطلب سمندر دیا لہراں میں صحابہ گھوڑے چھوڑ دیتے. تے حضرت سعد بن معاذ جدوں ایک گل کیتی تو حضور دا چہرہ چمک اٹھیا. اے ہن میں اگلی گل کرن لگا, جدوں آپ دا ایتھوں رگ پھٹ گئی نا, خون آیا, تے صحابہ کہندے حضور نے انہاں دا ہاتھ چک کے نہ تے ایتھے رکھیا. ہن کرنا کی حضور دسنا کی چاہندے نے, فرمایا سعد تو سانو چہرے نو ہسایا سی نا, ویکھ تیرا خون اسی اپنے چہرے تے اج لے رہے ہیں. کرتے ہیں مالا مال ایک بار مدینے میں جا کے. صحابہ کہندے اسی پیچھے ہاتھ چھکدے سی سعد دا کہ بھائی حضور دا چہرہ رنگین ہو رہا, حضور چک کے ایتھے رکھ دے سر. ہاں اج لے انہاں دی چلے تو محبوب نہ جانے ہی نہیں, تو پہچانے ہی نہیں محبوب نو, تو گلاں کیوں جیاں کرنا. اے تے گل ہو گئی نا ایتھے, اے لمبا واقعہ 2 گھنٹے دی تقریر ہے سعد بن معاذ دی زندگی دے بارے, 2 گھنٹے دی تقریر. تے ملتا ہے کیا کیا کسے صحابی دا حضور نے ان جنازہ نہیں چاہیا جویں سعد بن معاذ دا چاہیا, انج کلیاں دوویں پائے نپ کے حضور نے ایتھے رکھیا جنازہ. ملتا ہے کیا کیا. تے جدوں اگے گیا نا جنازہ تے منافقین نے گل شروع کر دیتی, انہاں کہا جناب اینو تو بددعا لگ گئی, یہودیاں دی جنازہ ہلکا پھلکا ہو گیا. تے میرے آقا تک گل پہنچی, حضور نے فرمایا وہ جھوٹ بولتے ہیں, 70,000 فرشتے جو آج تک زمین پر نہیں آئے سعد بن معاذ کا جنازہ اٹھانے کے لیے آئے ہوئے. ملتا ہے کیا کیا, ہاں ملتا ہے کیا کیا, ایک بار مدینے میں جا کے دے. کیا کیا ملتا ہے, 70,000 فرشتے. حضور فرماتے ہیں یہ تو دنیا ہے نا, اعتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. فرمایا زمین پر تو یہ ہنگامے ہیں نا, تو اللہ کا عرش بھی آج ہل گیا ان کی موت پر. ملتا ہے کیا کیا, ایک بار مدینے میں جا کے دے. صحابہ کہنے نا سا قبر کھودی تھی, خوشبو شروع ہو گئی تھی, کستوری دی خوشبو. فرماتے ہیں جتنے گہرے گئے خوشبو آنی شروع ہو گئی ہیں. کوچا کوچا میں مہکتی ہے یہاں بوئے قمیص, اور یوسفستان ہے ہر ایک گوشہ کنانے عرب. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جناب یوسف کے کرتے کی تو ایک بار خوشبو آئی, ہمارے آقا جس گلی سے گزر گئے خوشبو آئی, گلی سے گزر گئے. غلام جس قبر میں چلے گئے خوشبو آئی. امام بخاری کی قبر سے آج بھی خوشبو آ رہی ہے. کوثر نیازی نہیں تھا بھٹو کا وزیر, اس نے اپنی وہاں سفر نامہ روس لکھا. جب وہاں گیا کوکاف کے دیس میں اس کی چھوٹی سی کتاب ہے, اس میں وہ لکھتا ہے کہ جب میں امام بخاری کی قبر پر گیا نا تو کہتا ہے بڑے مین گیٹ سے, جس طرح داتا صاحب علیہ رحمہ کا گیٹ ہے, اتنے پیچھے سے مین گیٹ سے جب میں داخل ہوا تو خوشبو آنا شروع ہو گئی. تو میرے ساتھ جو رہنما تھا, مترجم تھا جو ترجمہ کر رہا تھا روسی زبان کے اندر, میں نے اس سے پوچھا اتنے چھڑکاؤ کیا خوشبو کا کہ اتنے مین گیٹ سے خوشبو آ رہی ہے. تو وہ مترجم کہنے لگا ہم نے تو کبھی امام بخاری کی قبر پر خوشبو چھڑکی نہیں ہے. انہوں نے کہا پر یہ خوشبو آ کہاں رہی ہے؟ انہوں نے کہا ان کی قبر سے آ رہی ہے, جب سے فوت ہوئے ان کی خوشبو آ رہی ہے. ملتا ہے کیا کیا, اور صدیاں بعد غلاماں دی قبراں جو خوشبو ہیں, تینوں نبی دی خوشبو دے بارے اجے تک شک ہے. سمجھ آئے. یہ 2 صحابہ ہیں جی جن کے بارے میں جو بات میں کرنے لگا ہوں, پھر آخر میں ٹائم بھی ہو گیا ہے.
تو حضرت غازی علم الدین شہید کے بارے میں دو باتیں، تاکہ یہ سرزمین انارکلی جس کو آج لوگوں نے یہ پتہ ہے زمین آج کتنی خوش ہوئی ہوگی اس نے بڑی خوش ہے، حضور کا ذکر ہو رہا ہے۔ پھر غازی صاحب دی گل آخر میں کرنی، غازی علم الدین شہید، دو باتیں، دو صحابہ، جب ان کی امی جان ساتھ ہیں، 23 سالہ نوجوان بچہ چلا جائے، انہاں دے پوترے انس بن مالک کول گئے، بڑے سونے جوان، تے پوچھا اے مڈیا تو کون ہے؟ انہاں کہا جی میں سعد بن معاذ دا پوترا۔ فرمایا تیرا دادا بھی ہو جا سونا ہے، یعنی اتنے سونے جوان ہے۔ تے ماں انہاں دی نال تے رو رہی ہیں، پٹ نہیں رہی ہیں، رو رہی ہیں، گل یاد رکھنا۔ حضرت سعد بن معاذ دی ماں نال تے رو رہی ہیں۔ حضرت عمر نے رستے منع کیتا، فرمایا مائی چپ بھی کر تے تو روندا ہی رہنا ہے۔ حضور نے فرمایا عمر تم چپ کر جاؤ، قیامت تک جتنی ماواں رون گیاں جھوٹ بول سکدیاں، سعد دی ماں جھوٹ نہیں بول رہی، اینو روڑ دے۔ جدوں رسول اللہ قبر وچ اترے نا، آپ اے ہن گل اگلی، قبر وچ اترے تے سعد بن معاذ نو فرمایا بھی پکڑ کے دیو، میں قبر وچ رکھا۔ تے پھر دیکھا کہ سعد بن معاذ دی امی جان رو رہی ہیں، تے حضور نے فرمایا سعد دی ماں ہن چپ کر جا۔ اللہ تعالیٰ آج تک ہسدیاں کسی نو نہیں ملیا، جدوں سعد اللہ دی بارگاہ وچ پہنچا تے اللہ انہوں ہسدیاں ملیا۔ تے کیوں ملیا؟ فرمایا سعد تو ساڈے نبی نو ہسایا سی نا، اج تینوں اسی ہس کے مل رہے ہیں۔ اے بات ملتا ہے کیا کیا ایک بار مدینے میں جا کرتے ہیں۔ ملتا ہے کیا کیا، یہ ملتا ہے کہ نہیں کیا کیا؟ فرمایا سعد تو ساڈے نبی نو ہسایا سی، میدان بدر دی طرف جانے ہیں، ویکھ تینوں اسی ہس کے مل رہے ہیں، رب ہو کر ہنس کر مل رہا ہے سعد بن معاذ کو۔ چھوٹے بچے 10 سالہ، ان کے لیے حضور نے کیا، جب صبح آئے نا امام الانبیاء تو فرمایا یار تم نے بتایا ہی نہیں، سعد رات طلحہ بن برا، انہوں نے کہا جی اس بچے نے کہا تھا حضور کو نہیں بلانا، میری وجہ سے دکھ نہ ہو۔ حضور نے فرمایا چلو ان کی قبر پر چلتے ہیں، کی محمد سے وفات ہونے، تینوں اجے تک شک ہے تو نبی تے درود پڑھنے دے بھی پوچھتا لوگوں کو مجھے کیا پڑھنا چاہیے؟ ہاں اجے تک تینوں یہ صحابہ پاگل کیوں کہلائے؟ صحابہ کو گلیاں کھڑ کے وٹے مار دے ہوندے سن۔ قرآن کے اندر جدوں منافقاں نو کیا گیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، وہ ایویں ایمان لے آؤ جے ابو بکر لے آئے، عمر لے آئے، عثمان لے آئے، علی لے آئے، ابو ہریرہ لے آئے، بلال لے آئے، انہاں کہا نا نا یہ تے پاگل اسی پاگلاں دی طرح ایمان لے آئیے۔ تے صحابہ آیا کی بخاری کی حدیث میں چلتے چلتے سنا جاؤں، سی حدیثیں مقام رسول کی سمجھ نہیں آتی نا، یہ صرف اور صرف اہل سنت کے سٹیج پر یہ حدیثیں بیان ہوں گی، اور قیامت تک یہ مجمع بھی اہل سنت کا ہوگا تو لطف ان کو آئے گا۔ یہ ہماری مجبوری ہے بھائی، کھاتے جو سمجھ آئی نا بات؟ یہ اے سنو ذرا، میں حدیث بخاری دی پڑھن لگا، صحابہ پاگل کیوں کہلائے؟ حضرت عروہ بن مسعود، لمبی بات ہے میں اس کو مختصر کر کے، حضرت عروہ بن مسعود مشرکین کی طرف سے سفیر بن کر آئے، واپس جا کر کہا ہے قوم واللہ لقد وفدت علی الملوک ووفدت علی کیسر وکسرا والنجاشیہ واللہ ان رأیت ملکا قط یعظم اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد محمدا۔ انہوں نے کہا اے قوم میں بڑے بڑے درباراں وچ گیا، کیسر و کسرا نجاشی دے دربار وچ گیا، جیڑا منظر میں محمد عربی دے دربار وچ ویکھیا کدھر نہیں ویکھیا۔ کی ویکھے؟ انہوں نے کہا ان تنخم نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہم فدلک بها وجهه وجلدہ۔ وہ کہتا میں ویکھیا کہ رسول اللہ اپنا نک مبارک صاف کر دیں تے وہ زمین تے نہیں گردا، صحابہ دے ہتھوں تے گردا، تے پھر کی کر دیں؟ دھو دے دیں؟ انہوں نے کہا نہیں، ہتھاں تے مل کے اپنے منہ تے اپنے جسماں تے مل دے۔ اور یار جڑے رسول اللہ دی نک مبارک دے اتنا احترام کرتے ہون گے، حضور دی ذات پر احترام کرتے نہ، اسے واسطے اعلیٰ حضرت فرمانے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بیٹھ سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ انہوں نے کہا اور کیا؟ انہوں نے کہا وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وُضُوئِهِ، اور میں ویکھیا کہ رسول اللہ جدوں وضو کر دین نا تے حضور دے وضو دا پانی لین واسطے صحابہ انج ایک دوسرے نال گتھ مگتھا ہوندے جس طرح ایک دوسرے نو قتل کر دے سی تو لے لے۔ یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ ہے وہ باتیں جس کی وجہ سے وہ صحابہ کو پاگل کہتے تھے۔ انہوں نے کہا اور کیا دیکھا؟ وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرًا، انہیں کیا میں ویکھیا کہ 1400 صحابہ حضور بلال نو کہندے بلال جاؤ میری اٹھ نو گاہ پا گیا،
حکم ایک ہوندا 1400 دوڑ پیندے. کیا بات اور کی ویکھے ہی اتھے کہندا وما یحدون النظر الیہ تعظیما لہ. وہ تے اج اکھ پا کے نہیں ویکھدے حضور دے چہرے ول کے تے ویکھنا بھی بے ادبی نہ بن جائے. یہ ہے وہ بات. اس وجہ سے اب اج اکھ پا بھی بے ادبی. اور یار جڑے اج اکھ پا کے نہیں سن ویکھدے ابو بکر عمر عثمان و علی تے وہ اپنی زبان کھول سکتے ہیں حضور دے بارے. آؤ میں نے کوئی بات تو ایسی نہیں نہ کی. میں نے صرف صحابہ کا جو کہا کہ وہ پاگل کیوں کہلائے یہ تو ایک جھلک ہے. ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ 3 صدیاں اس طرح محفل میلاد نہیں منائی گئی. فرماندے 3 صدیاں تک حضور دی امت اس صدمے تو باہر نہ آئی حضور دنیا تو گئے کیوں. 3 صدیاں کے صدمے میں گم رہی پریشان ہو کے رہے. صدیق حدیث میں موجود ہے نا کانا سبب موت ابی بکر موت رسول اللہ ما زال جسمہ یجری حتی ماتا. جب رسول اللہ ظاہری دنیا تو گئے تھے صدیق اکبر دا جسم پگھلنا شروع ہوا جب برف پگھلتی تے جسم جدوں پگھل گیا تے پھر صدیق اکبر دنیا تو چلے گئے. اور حضرت عبداللہ بن زید انصاری باغ وچ کام کر رہے پچھو آ کے بیٹے نے کیا ابا جی پتہ چلیا امام الانبیاء دنیا تو چلے گئے ظاہری دنیا تو. انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا رسول اللہ تو ظاہری دنیا سے چلے گئے. تے حضرت عبداللہ بن زید انصاری پتر نو مڑ کے نہ ویکھیا تے انج ہاتھ چک دیتے یا اللہ اللہم عذب عن البصر حتی لا ارا بعد حبیبی محمدا. یا اللہ جنہ چہرہ امام الانبیاء دا ویکھیا نہ اکھاں نے ہن او سلامت نہ رکھ کسے اور چہرے تے پون ہی نہیں ہوکھا. اے او صدمے سن. حضرت حسان بن ثابت کہندے نا اقیم بعدک بالمدینہ بینہم یا لیتنی صبحت ثم الاسودی. حضور تو ظاہری دنیا تو چلے گا تے حسان رہے گا صبح ہون تو پہلے مینوں کوئی سپ لڑ جاوے میں بھی مر جاواں. اے او صدمے سن. صحابہ نے جڑے 3 صدیاں تک وہ اپنے صحابہ دی اولاد نے صحابہ نو ویکھیا اس سکتے چ آ گئے اتنی پریشانی. پھر انہاں دی اولاداں انہاں نو ویکھیا تے آہستہ آہستہ وہ غم ختم ہویا تے تا محفل میلاد شروع ہوئی. گل سمجھ آئی. اے جواب ہے اس دا. ہاں جی اے ساڈے بزرگ ہی گل کر سکتے. اہل سنت و جماعت دے علماء تے لکھاں سلام ہون کہ انہاں ہر گل بھی حضور دی شان وال موڑ دیتی. انہاں ساڈے بزرگاں نے گلاں لکھیاں لکھاں سلام ہون علماء اہل سنت ہوتے جنہاں جاندیاں بھی مولانا سید کفایت علی کافی. اچھا میں گل حضرت طلحہ والی کراں تاکہ وہ گل پھر آخر تے مکے. حضرت طلحہ بن برا دے حضور قبر تے گئے تے دعا کی منگی. ہو سنو چھوٹے جائے بچے دعا کی منگی اللہم القا طلحہ تضحک الیہ ویضحک الیک. یا اللہ اے طلحہ بچہ میرے نال پیار کردا سی ہن تیرے کول آ گیا تے یا اللہ تو اینو ملنا کیویں. یا اللہ جدو طلحہ بچے نال تیری ملاقات ہوے نا تے تو اینو ویکھ کے مسکراویں اے تینوں ویکھ کے مسکراوے. ملتا ہے کیا کیا ایک بار مدینے میں جا کے. لو جی آخری بات غازی علم الدین شہید کی. اب میری گفتگو ختم. لمبی بات تو باتیں بڑی ہیں انشاءاللہ رہے گا یوں ہی ان کا. اے مولانا اے چرچا سبحان اللہ. اے پلازا واہ اے پلازا تیرے لکھاں سلام ہو. تو انارکلی وچ کیہو جا رنگ لا دیتا ہے. اے مولانا محمد علی صاحب انہاں دے ساتھیاں نو بھی لکھاں سلام ہو. ہاں یہ بادشاہ یہ تو قیامت کو پتہ چلے گا. حضور فرمائیں گے ادھر آؤ یار ادھر آؤ. ڈھونڈا ہی کریں گے صدر قیامت کے سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے اور آپ روتے جائیں گے اور ہم کو ہنساتے جائیں گے. انشاءاللہ سمجھ آئی نا بات. میں گل کرن لگا تھے بڑی جس محبوب نے تواڈے میرے واسطے رو پینا نا وہ وفا کرو. قیامت والے دن حضور تواڈی تے میری خاطر رو پین گے تے پھر گل اس ویلے بنے گی. تے جلیا تو اس محبوب نو چھڑ کے لوگاں پیچھے لگا پیا تو اس محبوب دے نال لگ جنا تیرے واسطے رو پینا ہے. اس دن تو ماں باپ بھی تینوں پکڑن گے کڈو پیسے سارے نس جان گے تیرے محبوب تیرے واسطے سجدے جھک جان گے. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے اور آپ روتے جائیں گے اور ہم کو ہنساتے جائیں گے. جب محبوب رو پین گے تو پھر رب العالمین فرمائے گا میرے حبیب ارفع راسک سل دوتا وشفا تو شفا. میرے حبیب بس کیجئے. اب آپ کھڑے ہوئے مانگیے کیا مانگتے ہیں. خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. خدا نے وہ وسعت دی ہیں دامن محبوب کو
جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. حضور فرمایا یہ اپنا ہی ہے, آنے دو, یہ اپنا ہے, اس کو آنے دو. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو, کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے. سرکاری مال دی چیکنگ نہیں ہوندی, یاد رکھو, سرکاری مال دی چیکنگ نہیں ہوندی. جب رسول اللہ نال چل پین گے نا تو پھر فرشتے بھی کہیں گے تو سرکاری مال آ رہا. آج ہاں جی سرکاری مال دی نہیں چیکنگ ہوندی ہوتی. اور کسٹم تو بھی کہتے ہیں بھائی صدر صاحب آ رہے ہیں, کسٹم تو بغیر ہی صدر صاحب آ رہے ہیں. تو فقط اتنا سبب ہے انہیں قاد بزم معاشر کا کہ شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. آج رسول اللہ لو جی غازی علم الدین شہید اوے اسی سارے نو منیا. نعرے تحقیق, نعرے غوثیہ, نعرے حیدری, صداقت صدیق, عدالت فاروق, سخاوت عثمان, شجاعت علی, سارے نو مننے. سانو تو کوئی پریشانی کوئی نہیں جی. اعلیٰ حضرت فرما دیں سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر, ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام. حسن مجتبی سید الاسقیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام. وہ شہید بلا شاہ گلگوں کبا بے کس دشت غربت پہ لاکھوں سلام. وہ دسوں جن کو جنت کا مجدہ ملا اس مبارک بات پہ لاکھوں سلام. سائے مصطفیٰ مایا اصطفیٰ عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام. یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اسنین ہجرت پہ لاکھوں سلام. وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سکر اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. ترجمان نبی ہم زبان نبی جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام. اور زاہد مسجد احمدی پر درود دولت جیش اسرت پہ لاکھوں سلام. یعنی وہ عثمان صاحب قمیص ہدا اللہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام. ماہی رفض و تفضیل و نصب و خروج حامی دین و ملت پہ لاکھوں سلام. شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام. ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود, ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام. ساڈا امام سبق کی دے گیا سر. لو جی یہ جو کوئی فرقہ واریت والی گل ہے, ساڈا امام کہندا ہے سانو سنیاں نو سبق دے گیا. ساڈا امام ہم تے تینوں کسی نے جج بنایا کہ بیٹھ کے فیصلے کرنے صحابت اہل بیت دے. تیرا کام کیے کہ ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود, ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام, ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود, ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام. کیسے ہے کوئی امام دنیا دا امام احمد رضا جے جنہیں کیوں جے ادب دسیا سن, سارے تے سلام بھیجنا بس او جانن انہاں دی شاناں جانن. تیرا کام ہے انہاں نو لکھاں سلام بھیجنا. ٹھیک ہے, کیسا ساڈا امام سبق دے. غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ. لو جی بڑی لمبی بات ہے, غازی صاحب واسطے بھی 1 گھنٹہ تے اور چاہیے تقریباً. غازی صاحب دی زندگی تے گفتگو کی دی جائے. غازی صاحب نے ایتھے قریب دکان ہے, کاش ادھر ہے کہ ادھر ہے, ہائے کاش کہ اتنے کوئی یادگار بنی ہوندی. اچھا اتنے یادگار بناؤ. نہیں اتنے تو یادگار ہوندی نا تے ہر مسلمان گزرتا کہندا ایک ہی ہے. کہندا تے غازی علم الدین شہید نے ایک منحوس نو ماریا سی, اس سرزمین نو اس گندے نال پاک کیتا, یہ او جگہ ہے. تے پھر لوگ کہندے واہ غازی واہ تیری کیا بات. اے بت عجائب گھر تے بنا سکتے نا مسلے تے باہر بت او ٹنگیا باہر او کی نہ ہو او لاڈ مکالا او لاڈ منہ کالا. تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو ہو جائے ملائم تو جدھر جائے اسے پھر. علامہ بولیا کہندا میں اتنے ایک لردے کہا ایک لردے فرنگی نے اپنے پسر سے کہ منظر وہ طلب کر کہ آنکھ نہ ہو کبھی تیری سیر اور سینے میں رہے راز ملوکانہ تو بہتر کرتے نہیں کبھی محکوم کو تیغوں سے زیر. اقبال کہندا میں اتنے ایک فرنگی نو ویکھیا انگلینڈ پڑھدیاں تو کہندا میں ویکھیا تے ایک فرنگی اپنے پتر نو کہہ رہا بھئی مسلماناں نو سدا غلام رکھنا ہے. تے او دا پتر کہن لگا ابا جی یہ تے غلام نہیں راندے, تے بڑے ڈاڈے لوگ ہیں, یہ غلامی تے انہاں دے نیڑوں نہیں لگی. انہیں کہا میں تینوں دستا ہوں مسلمان سدا غلام رہن گے. انہیں کہا او کی؟ انہیں کہا تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو ہو جائے ملائم تو جدھر جائے اسے پھر.
انہیں کہا انہوں تعلیم یہو جی پڑھانی جہاں گلاں اساں کرنیاں مسلمانوں دے پتر گلاں کرن، اسلام دے خلاف تے انگریزاں گلاں کرنیاں ہن جتھے 4 مسلمان بیٹھ جان اسلام دے خلاف، مولوی ایسے ہوتے ہیں، اسلام دہشت گرد ہے، داڑھی والے ایسے ہوتے ہیں، اسلام پر عمل مشکل ہے، بس نماز پڑھنا بڑا مشکل ہے۔ اقبال کہنا انہوں تعلیم ہو جی پڑھاؤ، اور تاثیر میں اکثیر سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب، سونے کا ہمالا ہو تو مٹی کا ایک ڈھیر۔ اقبال کہنا انگریزاں دی تعلیم بندے پڑھی ہوئے، سونے دا مسلمان ہوئے مٹی بن گئے۔ مرادر سے حکیمہ درد سر داد، اقبال کہنا میں تو جتنی دیر اتھے رہا میرے سر درد اضافہ ہوا، میں نے تو لبے ہی کچھ نہیں۔ علامہ خود کہنا کیونکہ من پروردہ یاز نگاہ فیضم، کہنا میں تو رسول اللہ دی نگاہ دا پلیا سی، میں نے انگریز کی کر سکتے سر۔ زمستانی ہوا میں گرچہ تیزی تھی شمشیر کی، لندن میں بھی نہ چھوٹے مجھ سے آداب سحر خیزی، اور خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، میری آنکھ کا سرما تھا خاک مدینہ و نجف۔ اقبال نو تو کسی نے پڑھے نہیں، ساڑھے کو آگے پڑھے بھئی اقبال ہے کون؟ القلندر لاہوری۔ بات ختم۔ ایتھے جناب انگریزاں نے ایک بندہ پیدا کیتا، نہ دا میں نہیں لینا، نہ لینا بھی اپنی زبان پلیت کرنے والی گل ہے، جیڑی انہیں کتاب لکھی وہ بھی پلیت۔ غازی علم الدین شہید چنے ہویا بندہ، ازل جو فیصلے ہوئے سن بھی غازی نے کام کرنا، یہ اپنے واسطے چ نہیں۔ حافظ محمد افضل فقیر فرماندے سن، نہ فکر کی جولانی نہ غرض ہنرمندی، توصیف پیمبر ہے توفیق خدا بندی۔ ہاں یہ اپنا کوئی کسی دا کمال کوئی۔ اور حافظ صاحب بڑے کمال دے آدمی سن، اتنے نظامیہ چاہے تو میں انہوں نے پہچان بھی نہ سکیا۔ ہاں اے ہوندی بات، ایتھے جناب جبے کبے تو بندہ دوروں پتہ لگتا ہے حضرت صاحب آ رہے ہیں۔ وہ اتنے فقیر آدمی کہ میری کلاس سے جا کے بیٹھ گئے تو میں کہ پتہ نہیں بابا کیڑا کنڈیریاں ویچن والا، تو اتنا بڑا عالم کہ جدوں انہوں کو میں پوچھا بابا جی کیویں آئے ہو، تو انہوں عربی عبارت پڑھی، تو میں اپنے مسلے تو کھسک گیا، میں آکھا یہ جی عبارت تو میں نہیں پڑھنی آتی، تو بابا جی سمجھ گیا، کہتے ہیں میں نے پہچان لیا، اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ تو انہیں ایک شعر لکھا، فقیر اپنے آپ کو کہلا، جب روح میرے پیراہن خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی او میرا فقیر آیا۔ بس ایسا فقیر ہونا چاہیے، روزے سے آواز آئی او میرا فقیر، او میرا فقیر آیا۔ لو جی غازی صاحب نے انہوں قتل کر دیتا۔ اے لوہاری دا تھانہ کیڑے پاسے، اے بھی قیامت تک منحوس ہی رہنا ہے، جنہیں غازی صاحب کے خلاف پرچہ درج، ہاں جی منحوس رہنا ہے، کمال ہے، رسول اللہ انعام دے ون او جناب پرچے درج کرن، کمال ہے، تو منحوس رہنا ہے قیامت تک۔ غازی علم الدین حضور دے عاشق کے خلاف پرچہ درج ہویا، تے کیتا بھی مسلمانہ نے، وہ پرچے دی فوٹو سٹیٹ میرے کو ہے، وہ دا نام تھلے لکھیا، نام ہی مسلمان آڑا، کاش کہ وہ اپنے ہاتھ توڑ دیندہ، کہندا اے پئیاں نے وردیاں، اے لکھاں نوکریاں قربان غازی دے خلاف، میں نہیں کر سکتا غازی قاتل ہے، نا 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 نا، ایک تے غازی ہے، میں قاتل انہوں نہیں لکھ سکتا۔ حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ ہاں چلو یہ تو دوسرا موضوع ہے نا۔ غازی کے خلاف مقدمہ درج ہو گیا، گواہ بھگت گئے، وہ قائد اعظم بھی آئے، 8,000 روپیہ خرچ ہویا غازی دے مقدمے تے، وکیلاں کھادا۔ ہاں جی یہ بھی وکیلاں دی تاریخ ہے، ہاں لکھے ہویا ہوں اسا کی کریے، ساڑی مجبوری، ہاں اسا تا نہیں لکھی۔ جنہاں میں جو 3,000 غازی صاحب دے ابا جی نو اپنی جیب جو کما کے دینا پیا، ترخان سن، تسی سوچ سکتے ہو زمانے 3,000 کمانا کتنا مشکل ہے، لیکن غازی صاحب دے باپ نے دیتا، 5,000 مسلمانوں نے چندہ کیتا۔ یہ دیتے بھی ایک داستان ہے لمبی، میں وہ بیان نہیں کرتا، تسا ناراض ہو جانا ہے، کیونکہ سچی گل نال تو پھر بندے ناراض ہو ہی جانے۔ بس میں ہوں اے پردے پا کے اگے جا رہا سارے، ہاں اس طرح نہیں حضور دے غلامہ تے پیسہ لائے کرو، یہ گل غلط ہے۔ جب حضور دا غلام کوئی پھنس جائے حضور دی عزت واسطے، تو پھر مومن دا مال اس واسطے ہونا چاہیے۔ حضرت حسان حضور دے سامنے کیسی، فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَإِرْضِي لِإِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وِقَاءُ، حضور میرا پیو بھی تے میری ماں بھی تے میرا مال بھی تے میری عزت سب کچھ تواڈے اوتے قربان ہے۔ غازی صاحب دا مقدمہ ہو گیا، پھانسی دی سزا ہو گئی۔ غازی صاحب ایک لاہوریاں نو کمال حاصل ہے کہ انگریز نے ایجنسیاں نے انہوں نے خبر دیتی کہ بھائی لاہور تساں پھانسی دیتی تے لاہوری جیل دیاں کندا ڈا دینا، انہاں تواڈیاں جیلاں بن دینیاں، غازی نو ایتھے پھانسی نہیں دینی۔ انہاں کہا میاں والی لے جاؤ۔ ہن میاں والی تے میں تبصرہ نہیں کرتا کیونکہ ساڈے مجاہد ملت اتھوں دے سن، مولانا عبدالستار خان نیازی، تانوں پتہ ہے نا نیازی صاحب دا ترہ مبارک کتنا بڑا سی،
تے جدوں حضور دی بارگاہ وچ گئے نا حج تے باب السلام تو داخل ہوئے تے انج ترا رکھیا تے تانوں پتہ ہے چلدے بھی بڑے انج کر کے سن، جس کوئی چال چلدے سن جڑی حدیث وچ حضور علیہ السلام دے بارے بھائی حضور ایویں چلدے سن جس طرح گھاٹی تو اتر رہے ہیں حضور، تے اس طرح مولانا چلدے سن. سمجھ آئی؟ کہ بندے نے پوچھا نا باہر عرب وچ گئے تو انہوں نے کہا مولانا یہ ترا کیسے کھڑا رہتا ہے؟ انہوں نے کہا سینے کے زور پر کھڑا رہتا ہے. اور کیسے کھڑا رہتا ہے؟ یہ سینے کے زور پر کھڑا رہتا ہے. یہ مولانا کا اپنی طبیعت ہے نا جناب. جدو باب السلام تو داخل ہوئے نا مولانا نیازی تے انج ترا کڈیا تے جناب جا رہے. اگو ایک پاکستانی بھجنا آیا اور کہنے لگا مولانا حضور کے سامنے جا رہے ہیں اور اتنا ترا رکھا ہوا ہے، اس کو اتار کر جائیں، حضور کے سامنے تو عاجزی کر کے جانی ہے. تو وہ مولانا نیازی تھے، انہوں نے کہا پیچھے ہٹ. جب یہ نیازی کا سر حضور کے سامنے جھکے گا تو ساتھ ترا بھی جھک جائے گا. یہ مولانا، اس لیے میں اس کے تبصرے کو بھی چھوڑ رہا ہوں مولانا نیازی کی وجہ سے. سمجھ آئی نا بات؟ یا تاریخ اسلام میں دو بندے نے ایک گل کی تھی. عثمان غنی نے گل کی تھی کہ میں جدوں دا بالغ ہویا کسی غیر محرم عورت نو نہیں ویکھیا. تے 1400 سال تو بعد مولانا نیازی گل کی تھی بھئی جدوں دا میں بالغ ہویا میں کسی غیر محرم عورت نو نہیں ویکھیا. سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں اور بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سرفروشی کے فسانے میں. غازی صاحب وہاں پہنچ گئے میاں والی جیل میں. وہاں ایک دن خواب کے اندر موسیٰ علیہ السلام ملنے کے لیے آئے. عرض کی تھی حضور تو سن کیویں کرم فرمایا؟ انہاں کہا میں حضور دی مجلس وچ اکثر تیرا نام سنیا، میں آکھا میں ویکھتے آواں او کیڑا ہے جڑا حضور جی دا تذکرہ کرنا. غازی علم الدین شہید، وہ بابا نواب دین جو تھا نا وہاں کا پہرے دار، اس نے پھر رنگ محل کے اندر آ کر تقریر کی تھی. جب غازی صاحب کو پھانسی ہو گئی اس نے کہا کہ ایک دن رات غازی صاحب غائب ہو گئے. کہتا ہم پریشان ہو گئے بھئی انگریز سانو ٹنگ دین گے. اساں بار بار کیتا. کچھ دیر تو بعد غازی صاحب واپس آئے تھے. غازی صاحب نے میں پوچھا کدھر گئے سی غازی جی؟ غازی صاحب کہنے لگے مولا علی آئے، مولا کائنات آئے. اوچا کہ وہ مولا ہے، اسی مولا علی نو مولا کائنات بندے. من کن تو مولا فعلی مولا، ہر ایک نو سلام وہ دی شان دے مطابق. ہاں جی مولا علی من گیا نا، جنہوں کوئی پریشانی ہے نہ مننے اسی تے مننے مولا علی. مننے اسی صدیق اکبر نو افضل الخلق مننے، مولا علی نو مولا علی مننے. سانو تو پریشانی کوئی، جنہوں نے پریشانی انہوں نے لگی رہنا نہ مننا. جنہوں نے ڈیڈے درد پاؤں گاجراں جنہاں کھادیاں ڈیڈ درد ہونا تے اسی تو جدوں ویکھتے جاواں گے جناب سلام، انہوں نے کہا ٹھیک ادھر ہو جاؤ جناب سلام. تے جنہاں نے کہا تو کون سی ہوئے صدیق دے خلاف گلاں کرنا؟ ہے تو میرا یار. تے مولا علی کہنا تو صدیق دے خلاف تے صدیق اکبر کہنا تو انہاں دے خلاف ایتھے لڑن حاضر ہو. تو وہ کہن گے جاؤ تسی تے سارے نو نعرے لاندے سی نا، جاؤ تسی اس پاسوں نکل جاؤ چپ کر کے، انہاں نو لڑن حاضر کرو. سانو تو پریشانی. مولا علی آئے، غازی صاحب کہنے لگے مولا علی آئے، مجھے اٹھا کر حضور کی بارگاہ میں لے گئے اور حضور نے میری پیشانی چومی. فرمایا غازی قیامت تک کوئی یہ موذی یہ نہ کہے کہ جس نبی پر قربان ہونے لگا ہے وہ بے اختیار تھا، میں نے اس لیے تمہیں نکال کر لایا ہوں. ایک صورت یہ ہے کہ تم آزاد ہے، اب تجھے کوئی پھانسی نہیں دے سکتا. دوسری صورت یہ ہے کہ میرے نام پر قربان ہو جا، تاکہ عامر عبد الرحمن شہید چیمہ بھی تو کوئی طریقے پر چلے گا نا آخر جرمنی میں. سبحان اللہ. عامر عبد الرحمن شہید چیمہ جے غازی والی گل نہ ہوندی تو عامر نے بھی نہیں سی جان دین. انہوں پتہ سی غازی پہلے جان. حضور نے فرمایا غازی واپس چلا جا اور میرے نام پر قربان ہو جا. قیامت تک کوئی موذی میرے خلاف بات کرنے لگے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ مسلمانوں نے غازی جیسے بچے بھی جنم دیے. تو غازی صاحب نے گل کی تھی، انہوں نے کہا مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے، مٹا ہوں تیرے نام پر مجھے کیا غرض نشان سے. غازی صاحب واپس آ گئے اور بعد میں پھانسی ہو گئی. وہاں سید نور حسین شاہ نے کیا کردار ادا کیا؟ وہ جیلم میں ٹالیاں والے کے قریب اس کا گھر ہے، آج بھی عبرت کا مقام ہے. اللہ نے وہ نسل ہی ختم کر دیتی. راجہ زمان خان مادی سپریڈنٹ جیل، اللہ نے انہوں نے بھی ذلیل کیتا. جنہ جنہ غازی نال ظلم کیتا انگریزاں نو خوش کرن واسطے. کیڑے سانے پھانسی لگی غازی صاحب نے جی؟ 1931 پکی گل ہے.
31 اکتوبر ہے یار, 1931 تو نہیں نا, 1928, 1929, ہاں 1929, 31 نہیں, 1929 تے 31 اکتوبر ہے, سمجھ آئی نا بات, ہاں 31 نہیں بنتا. 1929 تو آج کتنے سال ہو گئے غازی صاحب نو؟ بولو بولو, دلیر بندے دی گل ہو رہی. چلو جی 80 سال, 80 سال تو بعد اسی جگہ غازی صاحب دے قریب بیٹھ کے اسی غازی صاحب کا نام لے رہے. جدو غازی صاحب دی ماں روئی نا آخری ملاقات تے فرمایا ماں کیوں روندی؟ چلی نہ ہوئے تے بڑی ماواں دے پتر سب لڑے مر گئے ہونے, کئی بخارا نال مر گئے ہونے, کئی تپ چڑے مر گئے ہونے, کئی دل اٹیک نال مر گئے ہونے, تے ماں تو کتنی خوش نصیب ہے, تیرا پتر حضور تے جان دے رہا. تے غازی صاحب نے ماں نال ایک وعدہ بھی کیتا سی, انہیں کیا ماں قیامت تک جب جڑا میرا کوئی نام لوے گا تیرا نام ضرور لوے گا, کہ سیرت فرزند ہاز امہات اور جوہر صدق و صفاز امہات. اقبال کہندا ماواں دیاں سیرتاں پتراں وچ جاندیاں نا, جہو جی ماں سی پھر غازی بھی تو یہو جے جمنا سی نا. تو دیکھو اسی 80 سال تو بعد غازی صاحب نال انہاں دی ماں دا ذکر بھی ہو رہا, رہے گا یوں ہی ان کا. لو جی آخری بات, ان کو بغیر کفن کے دفن کر دیا گیا. وہ پولیس افسران جو حکومت کے ریزہ خار تھے انگریزوں کے, انہوں نے انگریزوں کو خوش کرنے کے لیے حضور کے غلام کو کفن بھی نہیں پہنایا اور اوپر سلیپیں بھی نہیں رکھی, اوپر مٹی ڈال دی انگریزوں کو خوش کرنے کے لیے. بعد میں پھر جہاں چلا علامہ اقبال نے اور ان حضرات نے, شاہ حضرت سید محمد حبیب اور پیر سید جماعت علی شاہ صاحب, ان سارے حضرات نے مل ملا کے انگریزوں سے ضمانت لی. غازی صاحب کا جسد مبارک لاہور آیا, اور جو حضرات بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں بھئی بڑے بڑے لمبے باس باندھے تو کسی قسمت والے کے ہاتھ بانس کے ساتھ لگا. 6 لاکھ افراد نے غازی کے جنازے میں شرکت کی. سمن آباد موڑ کے قریب غازی صاحب کا جنازہ رکھا گیا. وہاں یہ کھیت ہوں گے نا اس وقت, تو وہاں غازی صاحب کا جنازہ جو ہے وہ رکھا گیا. 2 جنازے ہوئے. پہلا جنازہ قاری شمس الدین صاحب نے پڑھایا جو مسجد وزیر خان کے امام تھے, اور دوسرا جنازہ حضرت پیر سید دیدار علی شاہ صاحب حزب الاناف والے دے بابا جی اعلیٰ حضرت دے خلیفہ, جنہاں دا ایک شعر ہے, ایک بندہ جا کے سنی سی تے وہ جا کے کسے بد عقیدہ کول جا کے ہویا, انہیں اپنا نام عبداللہ رکھ دیتا, تے سید صاحب نے انہوں شعر لکھیا, فرمایا غلام رسولوں منکر ہوئوں جا بڑے ہوں عبداللہ, غلام رسولوں منکر ہوئوں جا بڑے ہوں عبداللہ, جے نہ ہو سی غلام رسول کیویں بن سی عبداللہ. میں رسول اللہ دا غلام نہیں تو عبداللہ کیڑے. سید صاحب جنازہ پڑھانے کے لیے, بس یہ آخری باتیں مک گئی بات. سید صاحب جنازہ پڑھانے کے لیے جب کھڑے ہوئے مسلح پر تو غش کھا کر گر پڑے. تو لوگوں نے کہا حضور کیا ہوا؟ فرمایا میں نے پہلی صف میں امام الانبیاء کو کھڑے ہوئے دیکھا. ہوں اتنے ایک گل ہے بڑی وڈی, بعد جی پھر حضور نے ان کے پیچھے جنازہ پڑھا. نہیں, دماغ تمہارا, حضور نے ان کے پیچھے جنازہ نہیں پڑھا. جتنی دیر سید صاحب خاموش رہے اتنی دیر حضور پڑھ کے چلے گئے. جتنی دیر وہ غش میں رہے نا, تو داتا علی اجویری بھی پہلی صف میں تھے جس میں جو حضور پڑھا رہے تھے, خواجہ سلطان الہند بھی تھے. بڑے بڑے جب حضور آ گئے تو پھر غلاموں نے رہنا تھا یہاں تو اس دن لاہور دیکھنے والا ہوگا. جتنی دیر سید صاحب بے ہوش رہے حضور اتنی دیر پڑھ کر تشریف لے گئے. سید صاحب بعد میں پڑھاتے رہے. اب کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ حضور نے ان کے پیچھے پڑھا ہے. بڑی لوگوں کو تکلیف ہو جاتی ہے, پھر حضور نے ان کے پیچھے پڑھا ہے. حضور نے پیچھے نہیں پڑھا, حضور تو اپنا پڑھ کے تشریف لے گئے. دنیا کو بتایا کہ ملتا ہے کیا کیا, اور کرتے ہیں مالا مال, ایک بار مدینے میں جا کے دیکھا.